السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس نے اپنے علم کی حفاظت کی۔ ہم سے پہلی امتیں، ان کے عوام تو کیا، ان کے علماء نے اپنا دین بیچ دیا۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ علماء نے بیٹھ کے خود اپنی کتاب تبدیل کر دی، اپنے دین کو ایک بک جانے والی چیز بنا دیا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مسخ کر دیا۔ اور اس امت نے آسمان سے اترے ہوئے دین کی صرف حفاظت نہیں فرمائی، زیر زبر کی بھی حفاظت فرمائی، جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، جھوٹا نبی، تو اس نے وہ غصے میں آ گیا، اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں، نعم۔ اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، باہر جا کے توبہ کر لیتے کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ ان کا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، قال نعم، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول نے؟ کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، قال میں سنتا نہیں ہوں۔ کہ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، یہاں سے کاٹ دیا۔ پھر دہرایا گواہی دیتے ہو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، میری رسالت کی گواہی کا مجھے تو سنتا نہیں ہے۔ انہیں ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے دہرایا، پھر انہیں وہی کہا میں نہیں سنتا، یہ پاؤں کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے جان بچانے کے لیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن اجازت دے رہا ہے، میرا اللہ اجازت دے رہا ہے، جان پہ خطرہ ہو کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو۔ لیکن تاریخ لکھی جا رہی، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا قبول کیا، لیکن اس آسمانی علم سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر نہ ادھر۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول نے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ کہ مجھے سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی ایک بوٹی اتار دو، تو خنجر سے ایک بوٹی اتار دی، زندہ سلامت۔ پھر اس نے دہرایا کہ مجھے سنتا نہیں، کہا ایک بوٹی اور اتار دو۔ ایک ایک بوٹی اترتی گئی اور وہ ادھڑتے گئے اور ادھڑ گئے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے موت کو گلے لگایا، لیکن آسمان کے علم میں خیانت نہیں تھی۔ ان کی ماں کا سنو، جب یہ خبر پہنچی مدینہ کہ حبیب بن زید کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، کہا ام عمارہ حبیب کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اس صبر کے پہاڑ ماں نے کیا کہا، لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ کمال، وعند اللہ احتسبتہ، اور یہ صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، میں نے لوگوں سے کیا لینا ہے، اسی لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں، مشاہدے ہیں، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے، انہیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔
بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ، وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ ہاتھ نے چھوا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک۔ 5 سینسر، 5 حواس سے خمسہ سے انسان علم لیتا ہے، وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے۔ یہ جو بچے نے حدیث پڑھی ہے، ان کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے، یہ قول فیصل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ ناقابل تبدیل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کلام علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے، نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے، اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں، اسے آگے پیچھے کرنا چاہو ہوگا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی۔ یہاں یہ درس دیا جاتا ہے، سیکھو اللہ کے واسطے، علماء سے جڑو، اہل خانقاہ سے جڑو، تبلیغ سے جڑو۔ اگر دین سیکھنا ہے تو یہ خوبصورت زندگی کے راستے ہیں، محنتیں ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، اس کے لیے تبلیغ میں بھی جاؤ، علماء سے بھی جڑو، اہل اللہ سے بھی جڑو۔ اور جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو، کسی سے ناراض ہو، تو میری بات ختم ہونے سے پہلے اسے معاف کر دو، صلح کر لو، اٹھتے جا کے گلے لگ جانا۔ اور خاص طور پر خامند بیوی لڑے ہوئے ہو تو تمہاری صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جب خامند اور بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، اس آیت میں اشارہ ہے۔ ہو جاتے ہیں جھگڑے، ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرو، اسے مٹاؤ، ایک دوسرے کے گلے لگو۔ بڑوں کا کام کیا ہے، اسے مٹائیں، نہ کہ وہ اس کو اور آگے بڑھائیں۔ تو اگر کسی سے لڑے ہو، صلح کر لینا بھائی، صلح کر لینا بھائی۔ اور یہاں سے فارغ ہونا تو عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں 3 چلے لگاؤ، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں سال لگانا، نچلے والے درجات والوں سے کہہ رہا ہوں چلہ دینا۔ اور جو تاجر بیٹھے ہو، مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہو، 2 باتیں میری اور لے لو۔ ایک، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ ذلت ہے، سچ سرداری ہے، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے زندگی گزارنی ہے۔ سچائی اور دیانتداری جس شخص میں جمع ہو گئیں، وہ 24 گھنٹے رب کی بارگاہ کا نمازی بن جائے گا، اس کا دفتر اور اس کی مسجد ایک جیسے ہو جائیں گے۔ جیسے نماز میں وہ بندگی کا ثواب پا رہا ہے، اللہ کی قسم دکان پہ بیٹھ کر بھی وہ اسی بندگی کا ثواب پا رہا ہے، دفتر میں فائلیں کھول کر اسی بندگی کا ثواب پا رہا ہے۔ سچائی اور دیانتداری میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ سچ بولو، دیانتداری سے زندگی گزارو، تو آپ کی 5 نمازوں کی بجائے 24 گھنٹے نماز ہو جائے گی، اور جب دنیا سے جاؤ گے اللہ راضی ہوگا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو؟ ایسے طلبہ سے بھی کہتا ہوں، بعض اوقات آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔ درود شریف پڑھ لو۔ السلام علیکم۔